انہیں بھی ملا، ڈیڈ باڈیز، ڈی این اے جو بھی تھے فیصلے، وہ فیصلے بھی ادھر کیے۔ تو جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس جہاز میں ٹوٹل 99 لوگ تھے، بشمول کاکپٹ کرو اور کیبن کرو۔ کاکپٹ اور کیبن کرو تقریباً 8 لوگ تھے، 2 پائلٹ اور کو پائلٹ، 6 کیبن کرو تھا۔ اور اتفاق کی بات کہ 8 کے 8 جو جتنا بھی کرو تھا وہ سارے ان کا تعلق لاہور ہی سے تھا، اور 5 جگہ ابھی ہم افسوس کر کے آئے ہیں، 3 جگہ جانا ہے۔ 4 بجے کا آپ سے ٹائم تھا، میں نے کہا کہ یہاں آپ کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ تو دلی طور پہ بھی بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک پاکستانی، اس واقعہ کا بڑا افسوس ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے پرسوں کیبنٹ میں خصوصی طور پہ سب کو ہدایات کی، سارے کیبنٹ کولیگز کو، وہ میرے تو ویسے بھی فرائض میں شامل تھا کہ تمام شہداء کے وارثان کو وزٹ کیا جائے، افسوس کا اظہار کیا جائے، ان کی کمپنسیشن کے لیے دعا کی جائے، اور جو ان کے حقوق ہیں، کمپنسیشن ہے، جلد از جلد۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرنے والا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے، ادارے کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ کرو میں سے جیسے میں نے کہا کہ 8 لوگ، 8 کے 8 لاہور سے، اور 7 کی باڈیز آ چکی ہیں، دفن ہو چکے ہیں، 8ویں باڈی آج پہنچ رہی ہے، اور ٹوٹل 94 باڈیز آؤٹ آف 97 آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں، ڈسپیچ ہو چکی ہیں۔ 3 باڈیز انڈیسائیڈڈ ہے، یا ان کا ڈی این اے نہیں ہوا، یا میچ نہیں ہوا، یا ریزلٹ لیٹ ہوا، یا وارثان لیٹ آئے، جو بھی اس کی وجوہات ہیں۔ 3 باڈیز ابھی تک باقی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فرسٹ نائٹ ہی ہم نے ایک اس کا انکوائری بورڈ بھی تشکیل دے دیا، 4 رکنی انکوائری بورڈ ہے۔ وہ جائے واقعہ پہ بھی پہنچا، کافی دنوں سے وہاں ہی ہیں۔ دونوں باکسز، وائس باکس اور ڈیٹا باکس، دونوں ریکور ہو چکے ہیں، اور جو اسپیشل ٹیم، فرینچ ٹیم فرانس سے آئی، انہوں نے بھی انہیں اسسٹ کیا، ابتدائی جو بھی تحقیقات انہوں نے کرنی تھیں وہ بھی کی، اور دونوں باکسز لے کے اب وہ ٹیم واپس چلی گئی ہے، اور امید ہے کہ ود ان اے ویک کہ ڈیٹا باکس اور وائس باکس میں جو ابتدائی معلومات ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی۔ اور اسی بنیاد پہ میں نے کراچی میڈیا سے بات کرتے ہوئے یقین دہانی بھی کروائی کہ 22 مئی کا یہ واقعہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ابتدائی انکوائری رپورٹ 22 جون تک ہم پبلک کر دیں گے۔ اور اتفاق سے کل سے اسمبلی سیشن بھی شروع ہو رہا ہے، 22 جون کو اسمبلی ان سیشن ہوگی، اور میں نے دیکھا جو کہ ایک خط بھی اپوزیشن کی طرف سے تھا، اور ایجنڈے میں بھی یہ شامل ہے کہ طیارہ کریش کے واقعے پہ اسمبلی میں اس پہ بات بھی ہونی ہے، بحث بھی ہونی ہے۔ تو یقیناً پوری قوم کا کنسرن ہے، پارلیمنٹیرینز کا کنسرن ہے، حکومت کا بھی یقیناً اتنا ہی کنسرن ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے کنسرن ہے۔
تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جلد از جلد انکوائری مکمل ہو، اور یہ انکوائری بالکل فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہو، اور یہ واقعات صحیح صورتحال سے عوام تک پہنچ پائیں۔ اور میں نے تو یہاں تک بھی کمٹ کیا ہے، اور کل بھی میں نے میٹنگ کر کے اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہدایات دی ہیں کہ صرف یہ نہیں، ریسنٹ پاسٹ میں جو ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، جیسے چترال جو ATR کا جہاز کریش ہوا ہے حویلیاں کے قریب، اس کی بھی مکمل انکوائری رپورٹ۔ کچھ عرصہ پہلے گلگت میں ایک کریش لینڈنگ ہوئی اسی طرح کی، اس کی انکوائری رپورٹ، اور اسی طرح ایئر بلیو اور بوجا ایئر لائن جو کہ دونوں واقعات اسلام آباد میں پیش آئے، دونوں کریش اسلام آباد میں ہوئے، ان کی رپورٹس بھی ہم نے دینی ہے کمپلیٹ۔ یہ تو ابتدائی رپورٹ ہونی ہے، اس کی کمپلیٹ رپورٹ میں 4 سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں، لیکن ابتدائی رپورٹ انشاءاللہ تعالی سامنے آ جائے گی۔ کمپنسیشن 10-10 لاکھ روپے ہر شہید کے وارث تک، وارثان تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ ماس وائے 3-4 کیسز میں کچھ لیگل ہیز کا کوئی فیملی ڈسپیوٹ جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، 3-4 کیسز اس کے پینڈنگ ہیں۔ انشورنس کی جو باقی ماندہ جو رقومات ہیں وہ بھی جس طرح انکوائری رپورٹ 4 سے 6 ماہ لگیں گے، اس طرح 4 سے 6 ماہ وہ بھی لگیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ تمام کیبن کرو کے لیے اور کاکپٹ کرو اور تمام پیسنجرز کے لیے، تمام شہداء کے لیے ایکولی ہونی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ادارے سے وابستہ واجبات ہیں ان شہداء کے، یہ بھی ہم نے PIA کی انتظامیہ کو ہدایت کر دی ہے کہ جلد از جلد یہ تمام حقوق اور تمام واجبات بھی متاثرہ فیملیز تک پہنچنے چاہیے۔ تو یہی چند ایک ابتدائی چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھیں۔ گراؤنڈ پہ ہوں نا سر، وہ جو بچی ہے اس کو بھی جو گراؤنڈ پہ جہاں جہاز کریش ہوا ہے وہ گلی کو بھی میں نے وزٹ کیا ہے، ان گھروں کو بھی وزٹ کیا ہے، اور 3 بچیاں جو گھروں میں کام کرتی تھیں وہ جلس گئی تھیں، جن میں سے ایک بچی کی موت واقعہ ہو چکی ہے۔ اسے بھی ہم نے اسی طرح 10 لاکھ روپے کمپنسیشن اس بچی تک بھی پہنچا دی، اس کے وارثان تک بھی پہنچا دی، اور جو 2 زخمی ہیں انہیں بھی 5-5 لاکھ روپیہ۔ اور سروے سول ایوییشن اتھارٹی بھی سروے کر رہی ہے جو پراپرٹی ڈیمیجز ہیں، جن مکانات کی 2nd سٹوری یا 3rd سٹوری یا اپر سٹوری یا جو مکان ڈیمیج ہوئے ہیں کریش لینڈنگ کی وجہ سے، یا جو ان کی املاک خراب ہوئی، گاڑیاں کافی گھروں کی جلی ہوئی میں نے خود دیکھی ہیں، تو انہیں بھی گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہے، پرائم منسٹر نے خصوصی طور پہ یہ ہدایات کی ہیں کہ ان تمام فیملیز کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ اس کی اسیسمنٹ کرائی جا رہی ہے سول ایوییشن اتھارٹی اپنے طور پہ، اور پروونشل گورنمنٹ اپنے طور پہ اس کی اسیسمنٹ کروا رہی ہے، کہ تاکہ یہ اسیسمنٹ بھی فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اور جتنے بھی لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں اس کی تلافی ہو سکے۔ فار دا ٹائم بینگ ان تمام فیملیز کو جو PIA ہوٹل ہے کراچی عارضی طور پہ انہیں وہاں ٹھہرایا گیا ہے۔ لوائقین جو شہداء کے لوائقین ہیں اپنی باڈیز کی شناخت کے لیے یا انہیں ریسیو کرنے کے لیے انہیں بھی فری بورڈنگ اور فری لاجنگ، انہیں ٹھہرانے کا بندوبست بھی، اور انہیں فری 5 ٹکٹ جو فیملی سائز ہے جتنے لوگوں نے ٹریول۔ بلکہ ابھی میں سجاد گل کے گھر سے آ رہا ہوں تو ان کے ایک بھائی UK سے آئے ہیں، تو UK کا ٹکٹ بھی
پی آئی اے نے انہیں فراہم کیا ہے. تو یہ ایک جنرل ایس او پی تھا کہ ہمیں جتنی ایگریوڈ فیملیز ہیں انہیں میکسیمم فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے علاوہ پی آئی اے ایک اہم ذمہ داری، بدقسمتی سے یہ حادثہ بھی پیش آ گیا، اور اہم ذمہ داری جبکہ پوری دنیا ان کے آپریشن سسپینڈڈ تھے. اسٹرینڈڈ پاکستانیوں کے لیے جو پاکستانی پھنسے ہوئے تھے دنیا کے مختلف ممالک میں، انہیں واپس لانے کے لیے اسپیشل فلائٹس پی آئی اے نے چلائیں، اور یہ فلائٹس آل اوور دا ورلڈ. جو پہلے پی آئی اے کی ڈیسٹینیشنز میں جو اسٹیشن شامل نہیں بھی تھے، جیسے کہ افریقہ پی آئی اے سے پہلے فلائی نہیں کر رہی تھی، یا آسٹریلیا فلائی نہیں کر رہی تھی، یا امریکہ کے آپریشن سسپینڈ ہو گئے تھے، کوئی ڈائریکٹ فلائٹ بھی نہیں تھی، تو امریکہ کے لیے بھی پی آئی اے نے فلائٹس کی. وہاں سے بھی اسٹینڈرڈ پاکستانی جن میں ویزاز ایکسپائرڈ، وزٹ ویزا والے اسٹوڈنٹس، ہمارے یورپ سے بہت ساری جگہوں سے ہمارے اسٹوڈنٹس، بچے یونیورسٹیاں بند ہونے کی وجہ سے، ہاسٹل بند ہونے کی وجہ سے جو اپ سیٹ تھے. پھر اس طرح ہمارے عمرہ زائرین سعودی عربیہ سے، پھر اسی طرح ہمارے بہت سارے اوورسیز پاکستانیز ورکر جنہیں لے آف کیا گیا یا جنہیں چھٹیاں دی گئیں، فیکٹریاں یا ادارے بند ہوئے، انہیں فارغ کیا گیا، انہیں واپس. تو یہ 34,000 کے لگ بھگ، اور یہ آپریشن 10 تاریخ تک یہ آپریشن جاری رہے گا. اور 10 سے حکومت چاروں صوبوں کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد این سی سی میں ہر ایشو این سی سی میں ڈسکس ہوتا ہے. این سی او سی جی این سی او سی تو ریگولر ملتی ہے، ڈیلی ملتی ہے، حالات حاضرہ پہ نظر ہوتی ہے، ایجنڈاز ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. این سی سی جو ہے قومی رابطہ کمیٹی، وہ پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں، اور 6 اکائیاں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے پرائم منسٹر بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، چاروں چیف منسٹر ہوتے ہیں. لاک ڈاؤن کے حوالے سے، ایئرپورٹ کھولنے کے حوالے سے، ڈومیسٹک فلائٹس کے حوالے سے، انٹرنیشنل کے فلائٹس کے حوالے سے پوری کوشش ہوتی ہے. میں خود اس کا ممبر ہوں کہ کانفیڈنس میں لے کے کنسنسس کے ساتھ فیصلے کیے جائیں. تو انشاءاللہ تعالی کوشش یہی ہے پی آئی اے کی کہ میکسیمم اوورسیز پاکستانیز کو جتنا بھی ہو سکے ان کے لیے کنٹریبیوٹ کیا جائے، ان کی تکلیف کا ازالہ کیا جائے. اب بھی تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ اوورسیز پاکستانیز ایسے ہیں جو رجسٹرڈ اپنی ایمبیسیوں میں کرا چکے ہیں، جو واپس پاکستان آنا چاہتے ہیں. تو ان سب کو واپس لانے کی ذمہ داری بھی پی آئی اے کی ہے. پی آئی اے نے یہ ذمہ داری سر انجام دی بھی ہے اور سر انجام دے بھی. تو بس یہی کچھ مجھے کہنا تھا. اب کسی بھائی کا اگر کوئی کویسچن ہو. جب یہ حادثہ پیش ہوا تو اس وقت جب وزیر اعظم پہلے اپوزیشن میں ہوتے تو وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی حادثہ پیش ہو تو ذمہ دار وزیر ہوتا ہے. کیا وزیر اعظم پاکستان نے اس حادثے کے بعد آپ سے استعفیٰ مانگا یا آپ نے پیشکش کی استعفے کی؟ لیکن جی نہ مجھ سے استعفیٰ مانگا گیا، نہ ہی میں نے کوئی ایسی پیشکش کی، اور نہ ہی عوام الناس میں سے کسی کا مطالبہ تھا. اور جہاں تک انکوائری رپورٹ نہیں آتی، انکوائری رپورٹ میں پتہ چلے گا کہ غلطی کس کی تھی، کوتاہی کس کی تھی، تو پھر اس وقت ذمہ داروں کے خلاف جو بھی کارروائی ہونی ہے اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. تو فی الحال ایسی کوئی بات یہ بتائیے کہ جو ابھی تک انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں باد نظر یہی لگ رہا ہے کہ جو تمام ملبہ ہے وہ جو بدقسمت جو تیار تھا اس کے پائلٹ پہ ڈال دیا گیا ہے، جبکہ جو اے ٹی سی کی سائڈ ہے اس کو ابھی تک اس کو جس طرح سے اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، خاص طور پہ جس دن حادثہ ہوا تھا اس دن بھی کہا جا رہا ہے کہ جونیئر جو اے ٹی سی کنٹرولر تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور حادثے کے بعد بھی اسی جونیئر آفیسر نے 2 طیاروں کو لینڈ کروایا، اور ایئرپورٹ کا جو ایس او پی کے مطابق وہ جو رن وے بند ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا گیا. ابھی تک جو ڈیٹا ہے اس کا اے ٹی سی کا وہ حاصل کر لیا گیا، اور ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی، ان کو سسپینڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ میرے بھائی ابھی تک
किसी की गलती, किसी की कोताही का कोई तायुन नहीं हुआ। कोई जूनियर नहीं था, कोई सीनियर नहीं था। किसी पे जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई। अगर पायलट की बात की जाए तो 25 साल उसका कैरियर है और रिकॉर्ड कैरियर है कि कभी भी किसी छोटे से छोटे हादसे में भी कभी उससे कोई गलती कोताही नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें, अब ये सब कुछ क्या सराहियाँ हैं, अंदाजे हैं, अफवाहें हैं, प्रोपेगंडे हैं, जो भी कह सकते हैं। देखिए, मैं अगर वजीर आवाबाजी हूँ तो मेरी भी इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है, मैं भी इस पर कोई राय नहीं दे सकता एज अ ले मैन, और आप में से भी कोई राय दे नहीं सकता और ना देनी चाहिए। इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन, एक तो बिल्कुल रेलिवेंट लोग जो इन्वेस्टिगेशन, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है, एयरफोर्स के सीनियर अफसरान, जिम्मेदार अफसरान, तजर्बेकार अफसरान, वो इंक्वायरी कर रहे हैं और उसका इंक्वायरी काउंटर चेक फ्रेंच टीम है जिसमें एयरबस के लोग, उसके मैन्युफैक्चरर, जिसमें इंजन्स के मैन्युफैक्चरर अलग हैं, एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर अलग हैं, उनकी सिविल एविएशन के लोग इसके अलावा हैं। जो 11 रुकनी टीम आई है वो उसमें एयरबस के मैन्युफैक्चरर भी हैं, उसके इंजन्स के मैन्युफैक्चरर भी हैं और उनके सिविल अथॉरिटी के लोग भी हैं। इसी तरह हमारे यहाँ भी एयर फोर्स के भी लोग हैं और सिविल एविएशन के भी लोग हैं। और देखें ना, 97 बेगुनाह जाने, जुम्मतुल विदा, रमजानुल मुबारक, 28वां रोज़ा, ये कोई भी नहीं कर सकता कि किसी को फेवर और किसी की कोताही को नज़रअंदाज किया जाए। ये नहीं हो सकता। तो इस पे मैं ज़रूर सवाल सुनूंगा। मेरी आप सब दोस्तों से ये इस्तदा होगी, हम सब बहैसियत पाकिस्तानी इस जिम्मेदारी का एहसास भी करना चाहिए कि बिफोर टाइम को ऐसी बात करके किसी का दिल न दुखाया जाए, जितनी एग्रीव्ड पार्टीज हैं। लेकिन जब तक जो लोग अपनी माहिराना राय दे नहीं पाते, माहिराना राय सामने नहीं आती, इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आती, इस पे मेरा ख्याल है मैं तो दे ही नहीं सकता कोई राय और दूंगा भी नहीं जब तक मुझे कोई डॉक्यूमेंट्री रिटर्न कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। मैं कतन किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा और कह भी नहीं सकता। और उस पर आपको भी थोड़ा सा जिम्मेदारी का एहसास करते हुए कि कबल अज़ वक्त जब रिपोर्ट आए ज़रूर अपनी राय दें, क्रिटिसाइज करें, कहीं कोताही हो तो उसे पॉइंट आउट करें, इंशाअल्लाह ताला उसकी रेटिफिकेशन भी होगी। लेकिन बिफोर टाइम इंक्वायरी के बारे में राय देना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा। लाहौर से बराह रास्त मनाजिर हम आपको दिखा रहे थे। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान यहाँ मौजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। PIA तैयारा हादसे के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस हादसे की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो 22 जून को पब्लिक कर दी जाएगी। कहना उनका ये था कि रिसेंट पास्ट में जो हादसात हुए हैं उनकी भी इंक्वायरी रिपोर्ट्स तलब कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि एयर ब्लू हो या भोजा एयरलाइंस, इन हादसात की रिपोर्ट भी मांगी गई है। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी वापसी की जिम्मेदारी भी PIA ही पर है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पाकिस्तानियों को वापस लाया जा सके।